سبيل الدموع سبيل مريح. قرآن مجید نے قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے پیش بیشتر قومیں بلکہ تقریباً سب قومیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ کافر اور مشرک قوم ہے، لیکن ان میں سے ایک قوم ایسی ہے جس کو کہ ہم ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء پر، اللہ پر ایمان رکھنے والی، کتاب الہی کا حامل ہونے کی دعویٰ کرنے والی، ان عقائد اور اخلاق کو تسلیم کرنے والی جو وحی سے انسان کو دیے جاتے ہیں، وہ یہی قوم اور وہ بنی اسرائیل کی قوم۔ قرآن مجید کے شروع میں جو حصے نازل ہوئے ان کے مخاطب کافر اور مشرک تھے۔ جب قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ان ہدایات کے مطابق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی، تو ان کا ذکر آخر میں چلا گیا، اور سب سے پہلی صورت میں تفصیل کے ساتھ اس امت کا ذکر ہوا، اس کے خطاب کا ذکر ہوا، اس کے امراض کا ذکر ہوا اور اس کی دعوت کا ذکر ہوا کہ جو بگڑی ہوئی مسلمان امت۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب کافر اور مشرک تھے۔ جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کے لیے ایک امت وجود میں آ گئی، اس امت کی تحویل میں یہ وحی کی امانت دے دی گئی، تب اس کتاب کے پہلے مخاطب اس کتاب کو ماننے والے، جو اس کو البقرہ سے قرآن شروع کریں گے وہ اس کے ماننے والے، اس لیے پہلے ان کی ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی ترتیب میں میری سمجھ کی حد تک یہی حکمت ہے جو پیش نظر۔ قرآن مجید نے پہلے کے 5 رکوع میں بعثت مجموعی پوری انسانیت سے خطاب کرنے کے بعد سب سے پہلا دعوتی خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے مخاطب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مخاطب اس وقت کے بنی اسرائیل سے تھے ہی، لیکن بعد میں آنے والے تمام زمانوں میں بنی اسرائیل کی طرح جو مسلمان بگڑ جائیں وہ اس دعوت کے مخاطب۔ اسی لیے اس خطبے کو قرآن مجید نے انسانیت کو بندگی کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب شروع کر دیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل تو ایک بہت معمولی گروہ ہے اور آنے والے زمانوں میں بہت سارے ملک و قوموں میں نہیں پائے جائیں گے، تو قرآن مجید تو سبھی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، تو ہر مسلمان جو پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کے دعوتی خطبے کا مخاطب ہے۔